السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ الاعراف سورہ کا نمبر 7 ہے اور پارہ کا نمبر 8 ہے۔ لاسٹ ٹائم الحمدللہ ہم نے آیت نمبر 64 یعنی 64 تک کمپلیٹ کیا تھا، جس میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جو اللہ نے پیغام دے کر بھیجا قوم کی طرف، وہ کیا تھا، قوم کا آگے کیا رسپانس تھا، وہ ساری بات الحمدللہ کمپلیٹ ہم نے پڑھی تھی۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں حضرت نوح کے بعد جو نبی آئے ہیں یعنی حضرت ہود علیہ السلام، ان کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی کو یعنی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ہم بار بار انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وَإِلَىٰ قوم کا نام ہوگا، أَخَاهُمْ آگے نبی کا نام ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ قوم کی طرف جو نبی بھیج رہے ہیں، قوم کو یہ بتا رہے ہیں وہ تمہارا بھائی ہے، اس کی اسی طرح سے رسپیکٹ کرنی ہے، بات کو سننا ہے، بات کو ماننا ہے جیسے تم اپنے بھائیوں کو مانتے ہو۔ ویسے بھی ہر نبی اپنی قوم کے اندر ہی سے اٹھتا تھا، ان کے رشتہ دار ان کے قبیلے سے کہیں باہر سے نہیں آتا تھا۔ چنانچہ یہاں ہم پڑھ رہے ہیں قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ قوم عاد کیا تھی؟ جب حضرت نوح کا طوفان آیا تھا، طوفان کے بعد ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا اللہ کے حکم سے کشتی ایک جگہ پہ رک گئی تھی جو حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی۔ اس کے کافی عرصہ بعد حضرت نوح اور وہ جو لوگ بچ گئے تھے اس کشتی میں وہ زندہ رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے اٹھا لیا۔ حضرت نوح کے اٹھانے کے بعد 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا قوم کی طرف۔ قوم کا نام تھا عاد۔ یہ حضرت نوح کی جو اولاد تھی سام، ان سے تھے۔ حضرت نوح کے 4 بیٹے تھے، یافس، حام اور سام اور کنان۔ کنان تو اس طوفان میں ہی مر گیا کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ تو آگے جو 3 بچے بچتے ہیں، یافس، سام اور حام، تو ان سے آگے جو ہے وہ نسلیں چلی تھیں۔ تو جو بیٹے سام ہیں ان کی اولاد سے سیدنا ہود علیہ السلام تھے۔ اور عاد جو ہے یہ ایک نام پڑ گیا اولڈ۔ عاد کا مطلب ہے اولڈ، قدیم ترین، پرانا ترین۔ تو عرب میں اکثر عاد کو جب کوئی افسانہ بولنا ہوتا تھا، پرانی قصہ کہانی، تو اس وقت عاد بولا جاتا تھا۔ کسی بہت پرانی بات کے لیے عربی زبان میں اس لفظ کو عادی کہا جاتا تھا۔ کوئی آثار قدیمہ کی بات ہوتی تھی، پرانی کسی بلڈنگ کے بارے میں بات ہونی ہوتی تھی، تو اس کو عادیات عربی میں بولا جاتا تھا۔ ایسی زمین جو کہ بنجر ہو چکی ہو اس کو عادل ارض بولا جاتا ہے عربی میں۔ گویا کہ یہ قصہ بہت فیمس تھا عرب میں۔ عاد علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کی شان و شوکت بھی بہت زیادہ تھی، اور جس شان و شوکت کے بعد ان کا قصہ اس دنیا سے بے نام و نشان ہو گیا وہ بھی بہت فیمس تھا۔ تو اس لیے عاد کے بارے میں اور عاد کی قوم کے بارے میں اور حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں ایسا نہیں تھا عرب والوں کو پتہ نہیں تھا، یہ بات بہت فیمس تھی۔ قرآن چونکہ عرب میں اترا ہے تو یہ تمام انبیاء کا تذکرہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرب کے جو مشرکین مکہ ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ وہی سٹوری جو تمہارے والا جو حالات ہیں، یہی ساری باتیں اس قوم میں تھیں، اور اس کے اوپر یہ نبی آئے اور یہ میسیج لے کر آئے، اور جس قوم نے نہیں مانا ان کے ساتھ کیا انجام ہوا تاکہ وہ اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ گویا کہ حضرت ہود علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں اس قوم کا نام ہے عاد، اور یہ قوم جو رہا کرتی تھی یہ احقاف کا ایک علاقہ تھا۔ احقاف حجاز، یمن اور یمامہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے، جنوب مغرب، جو سعودی عرب کا جنوب مغرب پڑتا ہے،
وہاں ایک دور تک یہ علاقہ پھیلا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس علاقے کی طاقت اور اس کی جو باؤنڈریز تھی یہ عراق تک جا رہی تھی۔ قومیں آج جو ہوتی تھی بہت بڑی قد کی، مضبوط، طاقتور قسم کی قوم تھی، لیکن بہت ہی سرکش، ہٹ درم، اپنی طاقت کا ان کو بڑا غرور اور بڑا پراؤڈ تھا، ایک نشہ تھا ان کے اندر۔ لیکن اتنی طاقت کے باوجود انہوں نے جو ٹیکنالوجی اس زمانے میں یوز کی ہے، آج کی عقل اس کو دیکھ کر دھنگ رہ جاتی ہے۔ زمین کے اوپر تو جو ان کے گھر تھے، ان کے شہر تھے، زمین کے انڈر گراؤنڈ ان کے شہر تھے۔ زمین کے اندر ایک بلڈنگ نہیں، 7 10 بلڈنگز کے گھر تھے، بہت نیچے تک کھدائی کر کر کے انہوں نے اس قسم کے شہر آباد کیے ہوئے تھے۔ آج کوئی شخص اس کو دیکھے تو کہے کہ آج سے نہ جانے کتنی صدیاں پہلے کیا کوئی شخص اس طرح کے گھر بسا سکتا تھا، بنا سکتا تھا، اس کے مائنڈ میں اس طرح کی بھی چیز آ سکتی تھی۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کوئی وہ اچھے لوگ نہیں مانے گئے، کیونکہ اللہ کو جو چیز چاہیے، جو پسند ہے، وہ ہے اللہ کے آگے عاجزی، اللہ کے آگے جھکنا۔ تو اب ہم دیکھیں گے قوم عاد کے بارے میں، تو ہم نے دیکھ لیا کہاں تھے، کیا تھے، اب ہم ان کے بارے میں مزید پڑھتے ہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قولا، حضرت ہود نے اپنی قوم کو کہا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا، عبادت کرو، اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ یہاں یہ بات کیوں کہی گئی کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے قوم نوح اللہ کو نہیں مانتی تھی، انہوں نے اپنے لیے بت تراشے ہوئے تھے، معبود بنائے ہوئے تھے، اسی طرح قوم عاد نے بھی اپنے لیے بت تراشے ہوئے تھے۔ وہ بھی اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لاتے تھے، انہوں نے بھی دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، سرکش تھے، اپنی طاقت کا ان کو گھمنڈ تھا، جو کر سکتے ہم کر سکتے، ہمیں کسی سے مانگنے کی، کسی سے دعا کرنے کی، کسی سے عبادت کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ بھی اگر کسی کو ماننا بھی ہے، کسی کی پوجا کرنی بھی ہے، تو انہوں نے اپنے لیے اپنے معبود، اپنے بت تراش کے رکھے ہوئے تھے، جو بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے قوم عاد کو حضرت ہود کے ذریعے میسج دیا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، کیا تم بچتے نہیں ہو، کہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ قال الملأ، اب جو قوم کے سردار تھے، الذین کفروا من قومہ، وہ جو کافر تھے، جنہوں نے کفر میں زیادہ آگے تھے، جو قوم کے سردار، انہوں نے کیا کہا، ان بے شک، لا نراک فی السفاہہ، بے شک ہم تو تجھے اپنے میں سے سب سے زیادہ کمتر آدمی سمجھے۔ اب تک ہمارے یہ خیال تھا کہ تو کوئی عقل مند ہوگا، لیکن ہمیں تو لگ رہا آج ساری قومیں سب سے زیادہ کم عقل، بے وقوف تو ہی ہے، اللہم لا اجعل منہم، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمارا یہ اب خیال ہو گیا ہے، یعنی ہمیں یقین ہو گیا ہے اب اس بات کا کہ سب سے زیادہ جھوٹا تو ہی ہے۔ یہ بات ان کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ابھی تک ان کے آباء و اجداد، میں نے جیسے ابھی بات کی کہ 650 سال بعد حضرت نوح کے، حضرت ہود علیہ السلام کا زمانہ ہے بعد کا، تو قوم کا ایمان اور اعتقاد غیر اللہ کے اوپر، ان دیوی دیوتاؤں کے اوپر اتنا پکا ہو چکا ہوا تھا کہ اگر کوئی اس کو نہیں مان رہا تھا تو وہ اس کو بے وقوف کہہ رہے تھے۔ تو ہود علیہ السلام کو نے جب ان کو بت پرستی سے منع کیا ہے، سمجھایا ہے کہ یہ بت وغیرہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کچھ سنوار نہیں سکتے، صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو مانو، کیونکہ اللہ خالق و مالک ہے، سارے قسم کے اختیارات اللہ کے ہیں۔ تو یہ بات سن کر قوم کو ایک جھٹکا لگا، انہوں نے کہا، ایک عجیب انسان تو ہمارے اندر سے اٹھایا ہے، تم نے وہ جو دیوی دیوتا جس کی ہم ایک زمانے سے پرستش کرتے آ رہے ہیں، جو ہمارے آقا ہیں، ہمارے بڑے ہیں، اس کائنات کا انتظام سب کچھ سنبھال رہے ہیں، جو ہمارے ہر کام میں ہمارے معاونت کرتے ہیں، تمہاری عقل میں یہ بات کہاں سے آ گئی کہ ان سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کی بات ماننی ہے؟ آج ہمیں یقین ہو گیا تو ہم سب میں سے زیادہ موٹی عقل والا ہے، کم عقل والا ہے، اور تو سب سے زیادہ جھوٹا ہے۔ قال اللہم لا اجعل منہم، قال کہا اب حضرت ہود علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم، لیس بالسفہہ، میں بے وقوف نہیں ہوا ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین،
بلکہ میں تو رسول ہوں کس کا؟ تمام جہانوں کا رب کا۔ اب اللہ نے جو اپنا انٹروڈکشن کروایا ہے نا، اللہ سے نہیں کروایا، اپنے حقیقی نام سے نہیں کروایا، بلکہ کہا رب العالمین، میں رب ہوں تمام جہانوں کا، تاکہ ان کو پتہ چل جائے ہمیں پالنے والا، ہمیں روزی روٹی دینے والا جو رب ہے، صرف ہمارا نہیں عالمین کا، یہ رسول ہود اسی نے بھیجا ہے، اس کو پیغام دے کر اسی اللہ نے بھیجا ہے۔ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا بلکہ میں تمام جہانوں کو جو رب ہے نا اس کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَةِ رَبِّكُمْ، میں اپنے مقصد کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ کیوں آیا ہوں؟ میں اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، میں تمہارا بہت بڑا خیر خواہ ہوں، ناصح ہوں، نصیحت کرنے والا ہوں، اور امین، امانت دار ہوں۔ اللہ نے جو مجھے میسج دیا ہے میں اس پہ امانت دار ہوں، میں اس میں اپنے بات سے نہ کچھ اپنی طرف سے کچھ کمی کر رہا ہوں نہ زیادتی کر رہا ہوں۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، اب حضرت ہود نے کہا مجھے جو جس چیز پر لگ رہا ہے نا، تمہیں شک ہو رہا ہے، تمہیں عجیب لگ رہا ہے اس بات پر کہ تم میں سے ہی ایک آدمی اٹھ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو میسج دے دیا ہے، پیغام دے دیا، شاید یہ تمہیں عجیب لگ رہا ہے، تعجب ہو رہا ہے، تم ہی میں سے ایک آدمی اٹھ کر تم لوگوں کو ہی نصیحت کرنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن یہ نصیحت میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، یہ اللہ نے مجھے نصیحت کرنے کو کہا ہے، لِتُنذِرَكُمْ، تاکہ میں تم کو ڈراؤں، اللہ نے مجھے کہا ہے، وَاذْكُرُوا، اور میں تم کو یاد دلاؤں، کیا؟ تاکہ تم اللہ کے احساناتوں کو یاد رکھو، جس اللہ نے اِذَا جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، اللہ نے قوم کی نوح علیہ السلام کی قوم کو، ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا، ان میں سے کچھ جو زندہ بچ گئے تھے اللہ نے ان کو اس زمین کا جانشین بنا دیا، خلیفہ بنا دیا، تم ان بچے ہوئے لوگوں میں سے ہو، تمہیں تو اللہ کا تھینک یو کرنا چاہیے۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اللہ تعالیٰ نے پھر تمہیں اور زیادہ قوت دی، تمہیں اللہ نے خوب طاقتور بنایا۔ بستہ کہتے ہیں ایسی طاقت جو باڈی میں طاقت ہو، فزیکلی طاقتور ہونا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت زیادہ قد و قامت دی ہے، طاقت دی ہے۔ وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی نعمتوں کو خوب یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قرآن شریف کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ انہوں نے جیسے یہاں پہ لکھا ہے وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، آلہ کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، تو انہوں نے قرآن کو 5 حصوں میں، بہت سالوں پہلے جب ہندوستان پاکستان اکٹھا تھا برصغیر کے زمانے میں، 5 حصوں میں ایک حصہ جس میں اللہ کی وہ آیات، اس میں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، ایک حصہ وہ آیات جس میں آخرت کا تذکرہ، ایک وہ جس میں موت کا تذکرہ، ایک وہ آیات جس میں ہماری فیملی ریلیشنز ہوتے ہیں، ایک وہ آیات کا پارٹ جس میں ہماری معاشیات، ہماری اکانومی آتی ہے۔ اس طرح سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں کریں، ان کے 4 بیٹوں نے بھی آگے یہی کام کیا قرآن سے لے کے، تو اللہ سے دعا اللہ ہمیں بھی قرآن والا بنا دے، آمین۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تو فلاح پا جاؤ۔ فلاح کیا چیز ہوتی ہے؟ فلاح کہتے ہیں محنت کے بعد رزلٹ آنا۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے کئی قرآن میں الفاظ یوز کیے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تفلحون، ایک اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تفلحون، فلاح پا جاؤ۔ فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی جس میں فلاح مفلس سے نکلا ہے، مفلح کہتے ہیں کسان کو، ایسی کامیابی مل جانا جس کے بعد جو دنیا میں محنت کی ہو، یعنی ایک اسٹوڈنٹ نے سارا سال محنت کی، پھر اس نے ایگزام دیا، اس کے بعد جو رزلٹ ملتا ہے، اس کے بعد جو کامیابی ملتی ہے، اس کامیابی کو کہتے ہیں محنت کے بعد کامیابی۔ کچھ بہت سی کامیابی قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ وہ کامیابی اللہ تعالیٰ ہمیں ایز اے گفٹڈ دیں گے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹڈ ہو سکتی ہیں، لیکن لعلکم تفلحون جب بھی آئے گا قرآن میں تو پیچھے کسی کام کے کرنے کا حکم ہوگا، تو پیچھے حکم دیا اللہ نے کہ اللہ کو مانو اور اس نے جو حکم دیا ہے اس کو اوپر عمل کرو۔ یہاں پر جو ایک بات کی ہے اللہ نے وَزَادَكُمْ فِي خَلْقِ الْبَسْطَةِ، تو اس میں حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم عاد ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی باڈی اسٹرکچر کی طرف بتایا ہے، تو روایات میں آتا ہے کہ عاد کے جو لوگ ہوتے تھے نا، قد کے لحاظ سے بہت لمبے اونچے ہوتے تھے، 12 ہاتھ ان کا قد ہوتا تھا۔ 12 ہاتھ ہمارے ہاں ایک ہاتھ کو ید
ہاتھ کو نہیں کہتے، عربی میں ہاتھ کہتے تھے ہاتھ سے لے کر شولڈر تک، یعنی ہاتھ کی انگلی سے لے کر شولڈر تک جو پورا پارٹ ہے وہ 1 فٹ کا بنے، 2 کا بنے، 3 کا بنے، ڈپینڈز آن دا باڈی. تو 12 ہاتھ لمبے ان کی باڈی کے قد تھے. عام انسانوں سے کہیں زیادہ ان میں طاقت تھی، قوت تھی، برداشت تھی، اور جسم ان کے بہت ڈھیل ڈول والے، چوڑے، بڑے لمبے تھے. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے رزق بہت زیادہ دے رکھا تھا، رزق کی بہت فراوانی تھی. اب کسی انسان کے پاس رزق بھی بہت زیادہ ہے، اس کو فکر ہی نہیں ہے، اس کو مانگنے کے لیے کسی کے آگے جھکنا ہی نہیں پڑ رہا، پھر طاقت بھی اتنی زیادہ ہے، کسی اور کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، تو انسان کے اندر کہیں نہ کہیں پراؤڈ آ جاتا ہے. اور یہ قوم تو اللہ نے کہا ہے کہ ایسی قوم میں نے اس کے بعد نہ اس سے پہلے کبھی بھیجی. تو اس قوم کے اندر یہ ساری کوالٹیز ہونے کے باوجود کے بعد کیا کرنا تھا؟ اللہ کو یاد کرنا چاہیے تھا، اللہ کا شکر کرنا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے ان احسانات کو پس پش ڈال کر شرک کرنا شروع کر دیا، بت پرستی کرنا شروع کر دی، اور اللہ کے آگے اکڑنا شروع کر دیا. اللہم لا اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرنا. قالوا اجئتنا لنعبد اللہ، آیت نمبر ہم پڑھیں 7 کی. اب حضرت ہود علیہ السلام نے جو پورا میسیج دیا ہے، جو بات کی ہے، اس کا جواب قوم دے رہی ہے. کیا دے رہی ہے؟ قوم نے کہا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، تو یہ بات ہمیں بتانے آیا ہے؟ کیسی تیری عقل ہے؟ تم ہمیں یہ بتانے آیا ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ دیں. وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، جو اب تک ہمارے آباء و اجداد جن بتوں کو پوجا کرتے رہے ہیں، جن دیوی دیوتا کو پوجا کرتے رہے ہیں، ان کو چھوڑ کر ایک صرف وحدہ، ایک اللہ کی عبادت شروع کر دیں. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچا ہے نا، تو یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے ایک اللہ کو نہ مانا تم لوگوں نے، تو تم پر عذاب آ جائے گا، تو جاؤ پھر لے آؤ عذاب اگر تم سچے ہو. قال، حضرت ہود علیہ السلام نے آگے سے کہا قد وقع علیکم من ربکم، ابھی بھی ڈر جو اللہ سے، کہیں ایسا نہ ہو تم پر اللہ کا عذاب واقع ہو جائے. ورجسن، اور اللہ تعالیٰ کا گندگی، اللہ کے عذاب کی جو بری شکل ہے وہ، یعنی اللہ کا غضب. تو تم زیادہ ضد کرو گے اور زیادہ کر رہے ہو تو اللہ کا عذاب تم پر واقع ہو چکا ہے اور اللہ کا غضب تم پر ثابت ہو چکا ہے. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تم ان بتوں کے بارے میں مجھ سے لڑ رہے ہو، یہ بت تو اللہ نے نہیں بھیجے، نہ اللہ نے ان کو پوجنے کا حکم دیا ہے، یہ تم نے خود ہی بنا لی اپنے ہاتھوں سے، خود ہی کو نام دے دیا، کسی کو کوئی نام دے دیا، کسی کو کوئی نام دے دیا. ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل، کوئی سند نازل نہیں کی تھی. فانتظروا، اب پھر ایسا ہے اگر تم میری بات کو نہیں سن رہے، اپنی حق درمی میں لگے ہوئے ہو، تو انتظار کرو. انی، میں بھی، معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. مجھے اللہ نے حکم دے دیا ہے اس قوم پر عذاب آ کر رہے گا، اب جب تک عذاب نہیں آتا میں بھی اس کا انتظار کر رہا ہوں، تم بھی اس عذاب کا انتظار کرو. یہ ساری بات سننے کے بعد ان کو لرز جانا چاہیے تھا، اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے تھا، حضرت ہود علیہ السلام کے پاس ریکویسٹ لے کر جانی چاہیے تھی، جیسے یونس علیہ السلام کی قوم نے ریکویسٹ کی تھی اللہ سے. بجائے یہ ساری بات کرنے کے، قوم میں اور حق درمی آ گئی، یہ چیلنج دیکھنے کے لیے کہ کیا واقعی ہی نبی سچا ہے کہ جھوٹا. فَأَنْجَيْنَاهُ، پس ہم نے نجات دی، والذین، ان لوگوں کو، معہو، جو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ مسلمان ہو گئے تھے، دین پر آ گئے تھے، برحمت منا، اپنی رحمت میں سے. اللہ سے دعا اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت میں ڈھال لے. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا، اور ہم نے کاٹ دی، جڑ ہی کاٹ کر رکھ دی ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا تھا بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، وما کانوا مؤمنین، اور جو مسلمان نہیں ہوئے، جو اللہ پر ایمان نہیں لائے. اب کیا ہوا جب قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تمہاری سرکشی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اللہ کا جو تم نے چیلنج دیا ہے اللہ کو عذاب کا، وہ چیلنج پورا ہو کر رہے گا. چنانچہ تیز آندھی کا جو ہے وہ عذاب آیا. اتنی شدید ٹھنڈک تھی اس آندھی میں، اتنا شدید اس آندھی میں عذاب تھا کہ 7 راتیں، مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک وہ آندھی چلتی رہی. اور آندھی میں اتنی طاقت تھی، آندھی میں اتنی ہلاکت تھی، وہ جو انہوں نے زمین کے نیچے اتنے بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے تھے، اور زمین کے نیچے کئی بلڈنگز، منزلہ بلڈنگ بنائی ہوئی تھی، وہاں تک
وہ آندھی جا جا کے وہ جو اتنے طاقت والے اور بڑی باڈی کے جو لوگ تھے ان سب کو انہوں نے کھوکھلا کر دیا. حدیث میں آتا ہے کھجور کے تنوں کی طرح کھوکھلے ہو گئے، وہ بھوسے بن گئے، ایسے جیسے کبھی ان کا نام و نشان نہیں تھا، وہ صفحہ ہستی سے ہی مٹ گئے. ایسے لوگ جن کو کبھی مٹانا اور جن کو مار گرانا کسی عام انسان کے بس کی بات ہی نہیں تھی، وہ لوگ زمین دوز جہاں جہاں بیٹھے ہوئے تھے، جہاں جہاں اپنے کام میں مصروف تھے، وہاں وہاں تک آندھی نے ان کا احاطہ کر لیا اور ان کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا. اللہم لا جعلنا منہم اللہم حسبنا حسابا یسیرا. لیکن جو لوگ مسلمان تھے، پیروکار تھے حضرت ہود علیہ السلام کے، اس زمانے میں جو اسلام تھا اس کے مطابق، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو میسج دے دیا تھا کہ آپ اور یہ لوگ ان کو لے کر الگ ایک کسی جگہ پہ چلے جاؤ. چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے ان پیروکاروں کے ساتھ ایک حویلی میں، ایک کیا کہہ رہے گھر میں احاطہ کر لیا. اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے اس آندھی سے محفوظ رکھا، اور پھر ان لوگوں وہ جو بچ گئے ہوئے تھے نا، ان لوگوں سے پھر اگلی نسل چلی، اگلی قوم چلی، جس قوم کو ہم سمود علیہ السلام کی قوم کہتے ہیں یا عاد ثانی کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام آیات سے ہم نے کیا سیکھا؟ طاقتور ہو جانا، پیسے کا زیادہ آ جانا، یا اور کوئی ہمارے پاس اسٹیٹس ہو، وہ ہمیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. دنیا میں ہم فیمس ہو سکتے ہیں، دنیا میں ہم کسی کے آگے امپاورمنٹ شو کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہمیں اللہ کے آگے، اللہ کے سامنے پاورفل ہونا ہے تو پھر اللہ کے سامنے جھکنا پڑے گا. تو جب اللہ کے آگے ہم اپنے آپ کو ذلیل کر دیتے ہیں، تو عبادت کا لفظی مطلب جو ہے وہ نماز کے جو یہ سنسکرت زبان کے لفظ کے مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو ذلیل کر دینا کسی بڑے کے سامنے. تو جب ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا کر دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، بالکل اپنی ہستی کو مٹا دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ہماری اس ہستی کو مزید زیادہ آگے بڑھاتے ہیں. انشاءاللہ جب ہم سورہ الکہف پڑھیں گے وہاں ہم دیکھیں گے وہ بچے جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا سے چھپائے رکھا لیکن نیک کام کرتے رہے، اللہ کی نظر میں وہ اچھے تھے، اللہ نے قیامت تک ان کا تذکرہ زندہ رکھا. جب ہم اپنے آپ کو منواتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ہم دنیا میں مشہور ہو جائیں، ہماری واہ واہ ہو جائے، ایک زمانے تک، ایک وقت تک، میکسیمم ایک صدی تک ہمارا ڈھنکا بجے گا، اس کے بعد ختم ہو جائے گا. تو اللہ سے دعا ہے ہمیں صحیح ایمان کی توفیق دے، صحیح جو اللہ کے ساتھ لگنے والا جو دین ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کریں، اس کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق دے. ہمارے دل میں صحیح طرح سے خشیت، تقوی اور خوف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کرے، اور ہم سے نیکی کے کام لے لے، اور اللہ ان لوگوں میں سے نہ کرے جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا، جن پر اللہ کا غضب ہوا تھا. غیر المغضوب ولا الضالین، آمین. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.